الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے ضمائر کو کمپلیٹ کر لیا تھا، پروناؤنس کو اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بھی ضمائر اچھے انداز میں سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آج سے انشاءاللہ ہم مرکبات ناقصہ کو پڑھنا شروع کریں گے۔ مرکبات ناقصہ سے کا مطلب ہے انکمپلیٹ سینٹنسز، یعنی کہ یہ ایسے جملے ہوں گے جو کہ مکمل نہیں ہوں گے، جو انکمپلیٹ جملے ہوں گے، نامکمل جملے ہوں گے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ مرکب کسے کہتے ہیں۔ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ اب یہ الفاظ کا مجموعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ کو پورا معنی سمجھ میں آ جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پورا معنی سمجھ میں نہ آئے۔ جب الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوگا کہ جس سے آپ کو پورا معنی سمجھ میں آ جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ مرکب تام ہے، یہ ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے، یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس سے آپ کو بات واضح ہو گئی ہے اور ہر چیز کلیئر ہو گئی ہے، ایک میننگ فل جملہ بن گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی ایگزامپلس تو ہم کر آئے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم نے مرکب تام کو پڑھ لیا ہے۔ ہم نے بتایا ہے کہ مرکب تام یہ ایک مبتدا خبر کا کمبینیشن ہے، اس میں ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک اس کی خبر ہوتی ہے، دونوں حالت رفعی میں ہوتے ہیں، آپس میں مناسبت ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن ایگزامپل کے طور پہ یہاں پہ سے بیان کر دیتے ہیں کہ دیکھیے مرکب تام کی ایک ایگزامپل ہے، یہ قلم ہے۔ اب دیکھیے، آپ کے سامنے جب یہ جملہ آیا یہ قلم ہے تو پوری بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ اس کو اگر ہم عربی میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں ھذا قلم، ھذا قلم۔ یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ دیکھیے ھذا معرفہ ہے، قلم نکرہ ہے، اور ایک کمپلیٹ سینٹنس کے لیے مبتدا خبر کے جو کمبینیشن ہے اس کے لیے ہمیں اسی قسم کی کمبینیشن چاہیے ہوتی ہے، یعنی کہ ایک کمپلیٹ سینٹنس کے لیے ہمیں ایسے ہی چاہیے ہوتا ہے کہ ایک مبتدا ہو، ایک خبر ہو، دونوں حالت رفعی میں ہوں، دونوں کے اندر مناسبت پائی جاتی ہو کہ دیکھیے اگر ھذا واحد ہے تو قلم بھی واحد ہے، ھذا مذکر کے لیے ہے، یوں ہی قلم بھی مذکر ہے۔ تو دیکھیے وہ تمام کمبینیشنز بالکل پرفیکٹلی یہاں پہ بیٹھ رہی ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ یہ ایک مرکب تام ہے، یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس کو ادا کرنے کے اوپر بات مکمل طور پہ واضح ہو گئی۔ دوسری قسم کا مرکب ہے مرکب ناقص۔ مرکب ناقص ایک ایسا مرکب ہے، ایسا الفاظ کا مجموعہ ہے، ورڈز کا کمبینیشن ہے کہ جس سے بات مکمل طور پر واضح نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ یہ قلم، اب یہ قلم سے کیا مطلب ہے؟ یہ قلم میرا ہے، یہ قلم میرا نہیں ہے، یہ قلم نیا ہے، یہ قلم پرانا ہے، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، بات واضح نہیں ہو رہی۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اب جو کمبینیشن آپ کا بنا ہے وہ ایک ناقص کمبینیشن بنا ہے، اسے ہم مرکب ناقص کہتے ہیں۔ ایسا مرکب کہ جس سے پوری بات واضح نہ ہو، مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ اب یہ مرکبات ناقصات یہ 4 قسموں کے ہیں، یعنی کہ مرکب ناقص کی 4 قسمیں ہیں۔ اسے ہم نے پچھلے کسی پروگرام میں بھی بیان کیا تھا، لیکن اب ہم انشاءاللہ اسے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلی ہے مرکب اشاری۔ اب نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ مرکب ایسے الفاظ کا کمبینیشن ہوگا کہ جس میں اس میں اشارہ ہوگا، مرکب اشاری۔ دوسرا ہے مرکب اضافی، اب اس کے اندر مضاف مضافلے ہوتے ہیں، انشاءاللہ اسے ہم اپنے وقت کے اوپر پڑھیں گے۔ تیسرا ہے مرکب توصیفی، اس میں موصوف صفت کی کمبینیشن ہوتی ہے۔ اور آخری ہے مرکب جاری، اس میں جار مجرور ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام کی تمام چیزیں اپنے اپنے وقت پہ آ جائیں گی، لیکن ہم انشاءاللہ جو پڑھنا شروع کریں گے وہ مرکب اشاری سے پڑھنا شروع کریں گے، ایسا مرکب کہ جس میں اس میں اشارہ استعمال ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوگا اور اس کی کیا تفصیل ہے۔ دیکھیے، ایسا مرکب ناقص، ٹھیک ہے، مرکب اشارہ، مرکب اشاری کیسا مرکب ہے؟ یہ ایک مرکب ناقص ہے، ایسا مرکب ناقص کہ جس میں اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے اسے مرکب اشاری کہتے ہیں، اسے مرکب اشاری کہتے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا اس مرکب اشاری کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اس میں اشارہ اور دوسرا ہوتا ہے مشار الیہ۔ آسان سی بات ہے، اسے بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی میں نے کہا تھا یہ قلم، تو یہ قلم کے اندر دیکھیے یہ اس میں اشارہ ہے،
اور جس چیز کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اسے ہم کہتے ہیں مشار الیہ، اور وہ ہے قلم۔ اگر آپ عربی میں دیکھیں تو آپ کہیں گے حاضل قلم، یہ قلم۔ آپ انگلش میں کہیں تو آپ کہیں گے دس پین۔ اب دیکھیے دس پین بولنے سے، یہ قلم بولنے سے بات واضح نہیں ہو رہی، بات مکمل نہیں ہو رہی، آپ کو سمجھ میں مکمل بات نہیں آئی، لہٰذا یہ مرکب ناقص ہے۔ اور یہ کون سا مرکب ناقص ہے؟ یہ مرکب اشاری ہے۔ کیوں مرکب اشاری ہے؟ اس لیے کیونکہ اس میں ایک اسم اشارہ استعمال ہوا ہے، دس، یہ یا ہاذا۔ اب دیکھیے حاضل قلم، اب ہاذا یہ قلم، اس کی جو ٹرانسلیشن ہوئی وہ ہوگی یہ قلم۔ اب اس کے اندر ہاذا اس میں اشارہ ہے، اور القلم یہ مشار الیہ ہے۔ اب عین ممکن ہے آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہاذا قلم، یہ قلم ہے، اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں حاذل قلم، یہ قلم۔ تو یہ دونوں جملوں کے اندر فرق کیا ہے؟ دیکھیے غور کیجیے گا، پچھلا تھا ہاذا قلم، قلم یہ نکرہ تھا، اس پہ الف لام داخل نہیں تھا، لیکن یہاں پہ غور کیجیے گا ہاذا کے بعد یہ جو القلم ہے، یہ جو قلم ہے، اس کے اوپر الف لام داخل ہے، اور یہ الف لام داخل ہونے کی وجہ سے اب یہ نکرہ نہیں رہا بلکہ معرفہ ہو گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو پھر مبتدا خبر کی کمبینیشن بن رہی ہوتی ہے عام طور پہ، تب جملہ مکمل ہو رہا ہوتا ہے، تب وہ مرکب تام بن رہا ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے یہاں پہ معرفہ ہے، اور معرفہ کے بعد دوبارہ معرفہ آ گیا، حاذل قلم، تو چونکہ یہ حاذل قلم ہے لہٰذا یہ مبتدا خبر نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خبر اکثر نکرہ ہوا کرتی ہے، صرف کبھی کبھی جب وہ نکرہ نہیں آ سکتی تب اسے ہم معرفہ کے طور پر لے کے آتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ خبر نکرہ ہوا کرتی ہے، اور یہاں پہ خبر نکرہ نہیں ہے بلکہ معرفہ ہے۔ اب جو ترجمہ ہوگا وہ ہوگا حاذل قلم کا یہ قلم۔ مزید اگزامپلس دیکھتے ہیں۔ دیکھیے حاذل بابو، اگر یہ ہوتا حاذا بابن، حاذا معرفہ بابن نکرہ، اگر یہ ہوتا حاذا بابن تو اس کا ترجمہ ہوتا یہ دروازہ ہے، لیکن یہاں پہ ہے حاذل بابو، حاذا بھی معرفہ کیونکہ ہم جانتے ہیں اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، اور البابو یہ بھی معرفہ کیونکہ اس کے اوپر الف لام داخل ہے، یہ معرف باللام ہے، لہٰذا یہ ہو گیا حاذل بابو یہ دروازہ۔ دوسری اگزامپل دیکھیے حاذل قرآن، یہ قرآن، اگر ہوتا حاذا قرآن تو اب ہوتا یہ قرآن ہے، دیکھیے قرآن کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوتا تو اب ترجمہ ہوتا یہ قرآن ہے، لیکن اب جب الف لام داخل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہوا حاذل قرآن کا مطلب ہے یہ قرآن۔ یوں ہی دیکھیے حاذل وعد، اگر ہوتا حاذا وعد یہ وعدہ ہے، وعدن کے اوپر اگر الف لام داخل نہیں ہوتا تنوین ہوتی تو ہم کہتے یہ وعدہ ہے، لیکن یہاں پہ حاذل وعدو ہے تو اب ہوگا یہ وعدہ۔ آپ نے سورہ یاسین کے اندر اس آیت مقدسہ کو پڑھا ہوگا متا حاذل وعد، کہاں ہے یہ وعدہ؟ اب دیکھیے حاذل وعد الف لام کے ساتھ وعدہ ہے تو اب ہوگا ترجمہ یہ وعدہ۔ تو اب آپ اس چیز کو ذرا توجہ کر لیجئے کہ حاذل بابو، حاذل قرآن، حاذل وعد، حاذل قلم میں آپ ہے لگا کے جملے کو مکمل نہیں کر رہے ہیں بلکہ اسے ناقص چھوڑ رہے ہیں، لہٰذا ایسا جملہ کہ جس کے اندر پورا معنی واضح نہ ہو یہ مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ اور اگر ہم سمرائز کریں تو ہم یوں کریں گے کہ مرکب ناقص کی 4 قسمیں ہیں: مرکب اشاری، مرکب اضافی، مرکب توصیفی اور مرکب جاری۔ ہم نے مرکب اشاری کو پڑھنا شروع کیا اور آپ کو بتایا کہ مرکب اشاری کے اندر ایک اسم اشارہ ہوتا ہے اور ایک مشار الیہ ہوتا ہے۔ ان ایگزامپلز میں اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں تو آپ کہیں گے کہ حاذا اسم اشارہ ہے، البابو مشار الیہ ہے، حاذا اسم اشارہ ہے، القرآن مشار الیہ ہے، حاذا اسم اشارہ ہے، الوعد مشار الیہ ہے، اور حاذا اسم اشارہ ہے اور القلم مشار الیہ ہے۔
آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کچھ مزید انفارمیشن اور معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے مرکبات ناقصہ کے متعلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.